مسجد اقصی پر یہ آج ہی مشکل وقت نہیں، فلسطین پر یہ آج ہی مشکل وقت نہیں ہے، بلکہ صدیوں پہلے بھی اس پر ایسے حالات آتے رہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور مسجد اقصی اس وقت بھی یہودیوں کے قبضے میں آ گئی۔ امیر المومنین نے اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جلیل القدر صحابہ کی جماعت دے کر اس علاقہ میں بھیجا، اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے مشورہ سے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی یعنی فلسطین کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور آپ کے ساتھ جو قافلہ تھا صحابہ کا اس میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے، حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل صحابہ، حضرت معاذ ابن جبل جیسے بڑے عظیم صحابہ اس معرکہ میں تشریف لائے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری پلاننگ اور صحابہ کی جد و جہد کے ساتھ اللہ نے وہاں صحابہ کو فتح عطا فرمائی اور مسجد اقصی آزاد ہوئی۔ اور جب یہ شہر فتح ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا خط امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کو لکھا اور عرض کی، اے امیر المومنین، جس طرح اللہ کے پیارے محبوب نے مکہ کو فتح کیا تھا، آپ کی دعاؤں سے آج ہم نے مسجد اقصی کو فتح کر لیا ہے، اور آپ بحیثیت امیر المومنین یہاں تشریف لائیے اور آ کر صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے ایک خاص خلیفہ کو ساتھ لیا اور ایک سواری پر آپ نے یہ لمبا سفر طے کیا۔ آپ کا لباس بھی اس وقت ایسا تھا جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا، امامہ شریف بھی پھٹا ہوا تھا، اور آپ جب وہاں تشریف لے کر گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، اور آپ صحابہ کی ایک کثیر جماعت لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے استقبال کے لیے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو پیغام بھیجا کہ سبھی کو واپس بھیج دیا جائے، میں مدینہ پاک سے تنہا آیا ہوں تو تنہا ہی آؤں گا۔ اور جب ساری جماعت واپس پلٹ گئی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے تو امیر المومنین وہاں تشریف لائے اور آپ سے پوچھا، یہ سارا نظام ایسے کیوں کیا؟ حضور والا، آپ امیر المومنین ہیں، یہاں یہودیوں میں آنا ہے تاکہ ہم آپ کا استقبال کریں اور ان کو خبر ہو کہ مسلمانوں کے امیر المومنین آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گلے میں باہیں ڈالی اور پھر زارو قطار رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ بن جراح، تم کیا جانتے ہو کہ کامیابیاں ہمیں اس پروٹوکول سے ملی ہیں، یہ عزتیں ہمیں جو ہے وہ اس پروٹوکول نے دی ہیں؟ نہیں، آپ فرماتے تھے عمر کے پاس ایمان لانے سے پہلے یہ مال و متاع بھی تھا، یہ پروٹوکول بھی تھے، لیکن عمر کو تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ جب سے حضرت عمر نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گل میں ڈالا ہے، اب اللہ نے عمر کی عزت و شان کو عرش و فرشوں پہ بلند کر دیا ہے۔ اور پھر ایک تاریخی بات ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح، جان لو اور اس بات کو دل پہ لکھ لو، اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی لکھی ہے تو محمد عربی کی غلامی میں لکھی ہے، حضور کے قدموں میں رکھی ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ کا در چھوڑ کر کہیں اور سے کامیابی تلاش کریں گے تو کامیابی ہمارا مقدر نہیں، کیونکہ کامیابی اسی کو اللہ دیتا ہے جو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو لے آتا ہے۔ پھر امیر المومنین مسجد اقصی میں تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت بلال حبشی کو یاد کیا اور فرمایا، اے بلال، جب مکہ فتح ہوا تھا تو کعبے کی چھت پہ چڑھ کر تو نے اذان پڑھی تھی، آج مسلمانوں کا یہ بھی قبلہ
مسجد اقصی فتح ہوئی ہے، میں عمر چاہتا ہوں کہ تم مسجد اقصی کی چھت پر چڑھ کے ویسے ہی اذان سنا دو جیسے اذان کعبہ کی چھت پہ پڑی تھی۔ تو حضرت بلال حبشی نے پھر مسجد اقصی کی چھت پہ چڑھ کر اذان پڑھی۔ مورخین لکھتے ہیں جب حضرت بلال حبشی نے بیت المقدس کی چھت پہ چڑھ کر اذان پڑھی تو لوگوں کو میرے حضور کا زمانہ یاد آ گیا اور آنکھوں کے اندر کعبہ مکہ معظمہ کی فتح آ گئی، اور حضرت بلال اذان پڑھتے جا رہے تھے اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے تھے۔ خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مبارک زمانہ یاد آیا تو اتنا روئے کہ حضرت عمر پر تو غشی طاری ہو گئی، اور آپ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئے اور پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے اس بندے کی زندگی کے اندر مسجد اقصی کو فتح عطا کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔